1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اذان سے روکا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو شاعر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے، ہم غیر مسلم ہیں، ہمیں ڈکلیئر کر دیا مائنورٹی، ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن بطور غیر مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے، اس میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے مسلم اقلیت، مسلمان ہونا یا غیر مسلم ہونے کو نہیں درج کیا تھا، کہا تھا کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہیں، تو بطور غیر مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے شاعر ہیں، تو ہمیں اجازت دی جائے، اس میں مداخلت نہ کی جائے، یہ آئین ہے پاکستان کا۔ یہ کیس تھا، اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے، چوٹی کے۔ جب یہ پیش ہوئے، پوری سماعت ہو چکی، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے۔ اب یہ اندر کی سٹوری ہے، میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تضحیق کروا لی۔ اس میں وہ تحفظ ناموس رسالت والے بھی تھے، تحفظ ختم نبوت والے بھی تھے، علماء دیوبند بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل سنت بھی، سارے تھے۔ عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے، ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ جو عالم صاحب جاتا عدالت میں تو وہ اس کے دعوی نبوت کا قصہ چھیڑ کے بیٹھ جاتا، اس نے دعوی نبوت کیا، لا نبی بعدی، خاتم النبیین، جو دعوی نبوت کرے وہ کافر مرتد ہے اور لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ عدالت کہے بھئی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، یہ 1973 کے آئین میں طے ہو چکا ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے، پارلیمنٹ کے ذریعے، یہ غیر مسلم اقلیت ہو گئے ہیں۔ اب اس کا دعوی نبوت کرنا، کافر ہونا، مرتد ہونا، یہ تو عدالت میں زیر سماعت ہی نہیں ہے۔ کوئی آئے تو کہے وہ کانا تھا، وہ دبواتا تھا عورتوں سے، وہ بے ایمان تھا، وہ کہتا تھا سیٹی سیٹی مجھ پر یہ وہی آتی ہے، یہ حوالے سنا ہے، مزہ کا خیز۔ یعنی یہ جو حرکت ہے ان لوگوں کی کہ تضحیق کروا دینا حرمت دین کی، اس طرح کی باتیں کر کے عدالت ہنستی تھی۔ وہ کہے خدا کے بندو آپ ہار جائیں گے کیس، ان میں سے کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے۔ انہوں نے سمپل بات کی ہے، کہا کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہیں، آئین نے ہمیں غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا، ہم بطور نان مسلم مائنورٹی اپنی مذہبی آزادی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارا مذہب کہتا ہے ہمیں اس کا اختیار ہونا چاہیے، اس کو مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ اس پر دلائل دیں ازرو شریعت کہ یہ الفاظ وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اپنی مذہبی آزادی کے طور پر۔ جب یہ سارے بھگت گئے اور وہ عدالت انتہائی پریشان ہو گئی، نفس مسئلہ پر گفتگو ہی نہیں کی کسی نے۔ یہی پرابلم ان کا آج ہے کہ نفس مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور یہ بنا کچھ اور، بحث میں کچھ اور لیتے ہیں، خلط مبحث کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، یہ اس کے مرتد ہونے کے دلائل دیتے ہیں اور وہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ مسئلہ ان کے غیر مسلم اقلیت کے طور پہ مذہبی آزادیاں کیا ہیں کیا نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ چنانچہ ڈیٹ فکس ہوئی ان کے ساتھ، میں نے اپنا دورہ منسوخ کیا بقایا، واپس آنے کا کہا، انہوں نے میری واپسی کے، میں نے کہا 3 دن دے دیں تاکہ میں سٹڈی کر لوں۔ اب یہ سارا ملک گواہ ہے، کراچی سے پشاور تک اور لاہور کے سب علماء گواہ ہیں۔ ہائی کورٹ کی بلڈنگ تھی، 6 گھنٹے دلائل ہوئے میرے، 6 کے 7 گھنٹے، سپیکر لگا ہوا تھا۔ اس ایک دن کے 6 گھنٹے کے دلائل سے قادیانیوں کی اپیل خارج کر دی گئی۔ اتنا مواد دلائل کا دے دیا انہیں کہ شکست کھا گئے قادیانی۔ سارے جہان نے دلائل سنے اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ گواہ ہے کہ سب سے پہلا میرے ہاتھ چومنے والے شخص مولانا عبد الرحمن اشرفی تھے اس وقت، جنہوں نے اپنے کل علماء دیوبند اور اہل حدیث کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ چومے۔ پھر مولانا منظور چنیوٹی نے، دوسرے مسلکوں کے لوگوں نے، پھر ہمارے اپنے علماء نے جو موجود تھے، اہل حدیثوں نے، انہوں نے چونکہ پہلی بار سنا تھا یہ واقعہ براہ راست زیادہ اجتماع علماء کا، تو پھر وہ بڑے نعرے لگاتے رہے۔ خیر الحمدللہ آقا علیہ السلام کی نوکری تھی، ہم تو ہمیشہ خدمت سگانہ کرتے رہے ہیں اپنے آقا کی، ایک ادنا کتے کے طور پہ حضور کی دین اور حضور کی حرمت و عزت کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے۔ تو یہ عالم ہے ان کا، اور اس کے نتیجے میں وہ فیصلہ ہوا۔ پھر یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب
ایک وفاقی وزیر نے بلا سود بینکاری کو چیلنج کر دیا تھا، آپ کو سامنے ہے، پورے ملک میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر اس پہ 4 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا خطاب 4 گھنٹے کا کر کے دلائل دیے، کتاب لکھی اور کتاب پیش کی، جس پر انہوں نے خط لکھ کے معذرت کی مجھ سے۔ پھر مگر اب آپ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، 1993 کا واقعہ ہے۔ میں نے مطالبہ کیا 1993 میں حکومت ایران سے، گستاخی کا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ فتویٰ جاری کرے، آیت اللہ خامنئی ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور ائمہ کرام کی گستاخی کو حرام قرار دے، اور ہمارے مطالبے پر آیت اللہ خامنئی نے ان کی گستاخی کو حرام قرار دینے کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ کسی اور عالم کا کنٹریبیوشن نہیں تھا اس میں۔ اور اب لندن برطانیہ کے میرے 60 خطابات کے بعد دوبارہ فتویٰ انہوں نے یہی جاری کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے، جب وہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی، کسی ایک شخص نے گستاخی کا کلمہ کہا تو انہوں نے گالی گلوچ کی، جلسے کیے، گالی گلوچ کیے، مگر آپ کے سامنے پورے ملک میں ان میں سے کوئی ایک شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اور مولا علی شیر خدا کی عزت کی تحفظ کے لیے اور اس حدیث کی جو غلط شرح یا جو بھی سند کے اوپر جرح اور گفتگو کے لیے کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کراچی سے لے کے گجرات، پشاور، ملتان، لاہور تک کہاں جاتے ہیں یہ لوگ جب علم کی بات آتی ہے؟ کسی ایک شخص کو جرت نہیں، جمعوں پر تقریریں کر دینی، کافر کہہ دینا، بے ایمان کہہ دینا، گالی گلوچ کہہ دینا، یہ ان کا رویہ رہا ہے ہمیشہ۔ اور جب علمی جنگ آئی ہے تو پھر کبھی جرت نہیں ہوئی کہ میدان میں اترے۔ یہ لوگ، میری مراد یہ لوگ ہیں جو ہنگامہ آرائی کر کے سڑکوں میں نکلتے ہیں۔ سنجیدہ علماء کی بات نہیں کرتا۔ سنجیدہ علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ بس وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں، خاموش طبع اپنے پڑھنے پڑھانے لکھنے کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو میدان ان کے ہاتھ میں جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں، غیر معتبر، غیر سکہ، شر پسند، ان کے ہاتھ میں میدان چلا جاتا ہے۔ تو پھر 11-12 گھنٹے خطاب کر کے اس شخص کا رد کیا، دفاع شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے سامنے آج تک پھر اس کا رد کوئی نہ کر سکا، اور اس نے پھر ذہن بدل دیے ان کے۔ جب واقعہ آیا تو ہم بھی نکلے۔ اب آخری واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پچھلے سال برطانیہ میں 3 ٹی وی چینل ہیں اہل تشیع کے، رافضی لوگوں کے، 3۔ اب انہی مولویوں میں سے ایک مولوی میں نام نہیں لوں گا، جو ہمارے خلاف زبان درازی کرتے، فتویٰ بازی کرتے اور کفر کے فتوے لگاتے، تھکتے نہیں ہیں، انہی میں سے 1-2 مولویوں نے کسی ٹی وی چینل پہ ان کو چھیڑ دیا۔ اچھے بھلے معاملات چل رہے تھے، شیعہ لوگ اپنا عقیدے کے مطابق ٹی وی چینل چلاتے تھے، سنی لوگ یہ اپنے عقیدے کے مطابق، ان کے بھی چینل ہیں، اپنے طریقے سے چلتے تھے، کوئی جنگ جدال نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نامور آدمی جو پاکستان بھی آتے فتنہ شر کرتے ہیں، انہوں نے ان کو چھیڑ دیا اور فتویٰ بازی ان پر کر دی۔ انہوں نے جوابی کارروائی شروع کر کے حضرت شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پھر وہ گستاخی شروع کی، اور وہ کفریات بکے، وہ لغویات بکے، وہ کفریات، وہ دلالات انہوں نے انتہا کر دی، اور 8 مہینے 9 مہینے یا سال لگے رہے، اور نتیجتاً لاکھوں گھرانوں میں نوجوان نسلوں اور سادہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل کر دیا، حتیٰ کہ خود علماء کے ذہنوں میں بھی پریشانی اور اضطراب پیدا کر دیا۔ پھر یہ کہاں گئے تھے یہ سارے؟ وہ چند علماء جو اپنی بساط بھر جواب دے سکتے تھے ٹی وی چینل، وہ تکبیر ٹی وی چینل کے ذریعے، وہ بیچارے دیتے رہے، بالآخر تھک گئے۔ یہ سب دم دبا کے بھاگ گئے تھے، پھر ان کا منہ کوئی نہیں روک سکا۔ وہ کچھ اور باتیں کرتے تھے، یہ اور باتیں کرتے تھے۔ اب جب ان کو چھیڑ دیا آپ نے، انہوں نے کفریات بکنی شروع کی، اور جو ایشو اٹھائے تو ایک ایک ایشو کو لے کے پھر رد کرو دلائل سے کہ مزہ آئے، دنیا سمجھے۔ وہ میدان ہی نہیں ہے ان کا، میدان صرف فتنہ پروری ہے۔ بالآخر وہ سارے علماء برطانیہ کے اہل سنت مل کر انہوں نے اجلاس کیا، مجھے ریکویسٹ کی، میں علیل تھا، پھر میں نے خطاب ریکارڈ کروائے، کوئی تقریباً
45 گھنٹے کی دورانیے کے تقریباً خطاب ریکارڈ کروائے، 45 گھنٹے کے دورانیے کے، اور وہ قسطیں 60 کے قریب بن گئیں ٹی وی کے لحاظ سے۔ میں نے انہیں صرف کہا کہ جو جو ایشو انہوں نے اٹھائے ہیں لکھ کر مجھے بھیج دیں۔ ہمارے علماء، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے فون پر، خدا کر کے ہماری کتابوں سے انہوں نے ثبوت دے دیے ہیں۔ یہ علماء کا حال ہے۔ مجھے کہتے تھے ہماری کتب سے ثبوت دے دیے ہیں۔ بھئی کون سی کتابوں سے؟ فلاں کتابوں کی روایتیں دے دی ہیں، کیا کریں؟ کہتے ہم بڑے برے حال میں ہیں اس وقت، خدا کے لیے کریں۔ میں علیل تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے ذمہ داری لے لی۔ پھر وہ 2 مرتبہ چلے، 60 خطابات کی سیریز میری چلی، پھر پوری دنیا میں آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوگی، آپ کے ہاتھ میں۔ الحمدللہ تعالیٰ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور بالخصوص شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے حرمت اور ناموس اور شان کے تحفظ پہ وہ دلائل فراہم کیے کہ اگر 100 سال میں ان کے 1000 آیت اللہ اگلے پچھلے مردہ زندہ جمع ہو کے آ جائیں تو 100 سال تک کوئی رد نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ 100 سال تک رد نہیں کر سکیں گے۔ ان کی نسلوں سے اس کے رد کی صلاحیت ختم کر دی۔ پھر وہ دلائل آئے۔ ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ جب یہ اس طرح ان کا حال ہوتا ہے اور جو خدمت آقا علیہ السلام کے غلام کرتے ہیں منہاج القرآن کے ذریعے، کہ چلو اس کے ساتھ کچھ اللہ کا شکر ادا کر دیں، کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے خیر کا تو اس کے بعد ایک کوئی نیا ایشو چھیڑ کے فتنہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایجنڈے پر ہیں۔ اور ابھی یہ جو پیس کانفرنس ہوئی ہے، انٹرنیشنل پیس اور ہیومینٹی کانفرنس، جس کے اوپر کئی لوگوں نے یہاں زبان درازی کی ہے، آپ اندازہ کریں، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پر یہ میرے دل میں تھا کہ ہوگا، کہ کوئی ایک سبیل میں نے وضع کی کہ جس میں 1000 غیر مسلم جمع ہوں، ان کو سٹیج پر اور اجتماع میں بلاؤں، 12,000 مسلمانوں کے اندر آئیں، بیٹھیں ہزاروں کی تعداد میں، ہیومینٹی کے نام پر ان کو اپنی مذہبی رواداری کے مطابق پیس پریئر، اپنے اپنے مذہب کی روایات کے مطابق امن عالم کے لیے دعا کریں، ان کو حوصلہ دوں، اور اس حوصلے کے ساتھ بٹھا کر پھر انہیں گھنٹوں اپنے مصطفیٰ کی باتیں سناؤں، اپنے آقا کا دین بتاؤں، حضور کی سیرت بتاؤں، حضور کی رحمت کا حال بتاؤں، شفقت بتاؤں، احسان بتاؤں، جو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ پیغمبر اسلام کا عالم کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں آئیں اس بہانے اور سنیں۔ الحمدللہ وہ ہوا۔ مبارکباد یہ ہے، کل شام کو پہلا ٹیلی فون آیا ہے مجھے کہ ان آنے والوں میں سے قبول اسلام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مگر مبارکباد آئی ہے ہمارے فضلاء میں سے دیا کہ انہوں نے آ کے قبول اسلام کر لیا ہے، اور ہمارے مرکز پہ آ کے اسلام کی تعلیم، نماز، طہارت بھی شروع کر دی، اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمیں نور اور روشنی اس دن ملی ہے اسلام کے بارے میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام ایسے ہیں۔ ہم تو کارٹونوں کی قصے اور سارے جرم جو کچھ مغرب میں سن کے اسی میں پیدا ہوئے پلے تھے، ہم نے تو اور رنگ دیکھا تھا۔ ہمیں تو زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ اسلام کے پیغمبر کون ہیں اور اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اب قبول اسلام ہو گیا، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری ہو رہے گا۔ مقصد میری بات کرنے کا یہ ہے کہ ذہن میں اتنی وسعت، شعور ہونا چاہیے کہ وہ باتوں کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھ کے سمجھ سکیں، اور بجائے فتووں کا ایک طوفان بپا کر دینے کے اور ہنگامہ آرائی اور اس کو عوامی اور سوکیانہ رنگ دینے کی بجائے علمی مسائل کو سنجیدگی سے سمجھیں۔ اب گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں، جو نفس موضوع اور نفس مسئلہ کی طرف لے جائے گا۔ یہ گفتگو تمہیدی تھی۔ کہنے کا مقصود یہ تھا کہ جب آپ ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں نا، ہمیشہ مذہبی جذبات کو لے آتے ہیں، تو الٹیمیٹلی دین کا نقصان ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں 1977 میں ایسا ہوا، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ بھی آپ میں سے طویل جو ضعیف العمر لوگوں کو پتہ ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک الیکشن ہوا، انہوں نے کروایا، اور اس میں دھاندلی کرائی گئی یا کہا گیا، اپوزیشن جماعتیں تھیں، PNA بنا ہوا تھا، تو اس دھاندلی کے خلاف تحریک شروع ہوئی، جسٹ الیکشن دھاندلی کے خلاف۔ اس میں کوئی مسئلہ اسلام اور شریعت کا اور نظام مصطفیٰ کا نہیں تھا۔ میں اس تحریک میں شامل ہوں، میں عینی گواہ ہوں۔
20 دن تک ضلع جنگ کی اس تحریک کی قیادت میں نے کی ہے، 20 دن، اور اس کے اجلاس 3 مہینے تک میرے گھر میں ہوتے تھے، وہ جو تحریک نظام مصطفیٰ جس کو کہتے تھے، میرے گھر میں، تو میں اس کے اندر شاہد ہوں۔ وہ تحریک اس دھاندلی کے الیکشن کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے شروع کی، اور آپ اندازہ کریں کہ اس میں سربراہ مفتی محمود صاحب تھے، مذہبی جماعتیں بھی تھیں، مسلم لیگیں بھی تھیں، جمہوری پارٹی بھی تھی، سندھ کی پارٹیاں بھی تھیں، سیکولر پارٹیاں بھی تھیں، جمعیت علماء اسلام بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، اصغر خان صاحب بھی تھے، لیڈر اس کے اصغر خان تھے، جنہوں نے ساری زندگی نہ کبھی نظام مصطفیٰ کا نام لیا، نہ شریعت محمدی کا، نہ اسلامی قانون کا۔ وہ ایک سیکولر ذہن کے ایک صحیح ایک دیانتدار قسم کے سیدھے اسٹیٹ فارورڈ سے ایک فوجی آدمی ہیں، مگر وہ کوئی مذہبی ذہن کے اور نظام مصطفیٰ کے نعرے والے آدمی نہیں ہیں، وہ بلیو ہی نہیں کرتے ان چیزوں میں۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، بڑی نشستیں کی ہیں، میں ان کو بہت اچھا جانتا ہوں۔ وہ لیڈر تھے، اور سربراہ اس نیشنل الائنس کے مفتی محمود صاحب تھے۔ جب یہ مذہبی جماعتیں شامل ہوئیں تو تحریک تھی، میں بتا رہا ہوں کس طرح، جب عوامی جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے، جب ناموس رسالت، عشق رسول، شریعت، اسلام، تحفظ حرمت رسول، جب یہ عنوانات آپ لے آتے ہیں تو نقصان کتنا ہوتا ہے۔ تو جب مذہبی جماعتیں شامل ہوتی ہیں جس تحریک میں، بھلے وہ تحریک کسی چیز کی ہو، فوری اس کو اسلام اور کفر بنا دیتی ہیں، اسٹریٹ اوے۔ یہ بڑا المیہ ہے ہماری تاریخ کا، اللہ کرے کبھی ان کو شعور نصیب ہو اور یہ سمجھ آئے کہ ان کے طرز عمل سے کتنا نقصان دین کو پہنچتا ہے۔ تو جب یہ داخل ہو گئیں، وہ الیکشن کی دھاندلی کے خلاف تحریک تھی، اور مطالبہ صرف تھا دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، جسٹ یہ مطالبہ تھا، دوبارہ الیکشن ہو۔ اب دوبارہ الیکشن کے لیے تحریک چلی، جب مذہبی جماعتیں شامل ہوئیں، اب انہوں نے اپنی آسودگی کے لیے لوگوں کو مشتعل کرنے اور سڑکوں پر لانے کے لیے اس کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا۔ اب تحریک کا لیڈر نظام مصطفیٰ کی الف بے سے واقف نہیں ہے، نہ اس کے اوپر عقیدہ ہے اس کا، وہ ٹوٹلی سیکولر آدمی۔ اس میں بلوچستان کے لیڈر بھی تھے، اس میں سندھ کے لیڈر بھی تھے، اس میں ولی خان وغیرہ، یہ بھی لیڈر تھے سرحد کے۔ اب یہ کیا لگے نظام مصطفیٰ سے کیا واسطہ، مگر ساروں نے مصلحت سمجھی کہ ہمارا فائدہ ہے، لوگ مشتعل ہو رہے ہیں، سڑکوں پر آئیں گے، گولیاں کھائیں گے نظام مصطفیٰ کے نام پر، بھٹو کے خلاف تحریک کو طاقت ملے گی، سارے خوش تھے۔ مگر اندازہ کریں، گھستے ہی دھاندلی کا الیکشن اور دوبارہ الیکشن کراؤ کی تحریک کو نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا۔ جب تحریک نظام مصطفیٰ بنی تو لوگ جوش میں آ گئے۔ پاکستانی عوام میں سادگی ہے، جہالت ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم عشق رسول ہے، غیرت ہے دین کی، یا عقل اسلام کی حرمت اور ناموس کے ساتھ قربان ہو جانے اور مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ اس کو غلط ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس جذبے کو یہ لوگ غلط سمت لے جاتے ہیں۔ تو وہ پھر آپ کو ہم نے دیکھا کہ ہر روز لوگ گرفتار ہوتے تھے، اور سینکڑوں لوگ پر گولیاں چلی، لاشیں گری، گرفتاریاں بھی ہوئیں، سینکڑوں شہید بھی ہو گئے۔ نہ وہ نظام مصطفیٰ اس سے آنا تھا، نہ نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی، نہ اس کا کوئی منشور تھا، نہ اس کا کوئی غرض و غایت تھی۔ انہوں نے صرف نعرہ لگایا لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے، اور ہزاروں لوگوں کو شہید کروا دیا، اور پورے ملک میں ایک بہت بڑی تحریک، اور اسی کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا۔ یہ روش رہی ہے ان کی ہمیشہ سے، آج بھی، کہ جس عمل میں، کسی کام میں جب یہ داخل ہوتی ہیں، کودتی، چھلانگ لگاتی ہیں، اسٹریٹ اوے اس کو، اگر دوسرے مسلک کے لوگ ہیں تو اس کو نظام اسلام اور نظام شریعت کا نام دے دیتے ہیں، اگر ہمارے مسلک کے لوگ ہیں تو سیدھا نظام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ناموس رسالت، عشق رسول کے عنوان دے دیتے ہیں۔ بس یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ٹائٹلز ہیں۔ پیپلز پارٹی جب میدان میں آتی ہے تو لوگوں کو، وہ سیکولر ہے، وہ روٹی کپڑا مکان اور غریب عوام کا نام دے دیتے ہیں، لوگ پاگل بے وقوف ہو جاتے ہیں۔ مسلم لیگ آتی ہے تو قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کا نام آ جاتا ہے، کوئی جمہوریت کا۔ یہ نعرے ہیں، مذہبی لوگوں کو یہ سوٹ کرتے ہیں، دوسروں کو اور سوٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام سادہ ہیں، باقیوں کی خیر ہے، دھوکہ دیتے پھریں، مگر ان کا عمل اس لیے افسوسناک ہے کہ اس سے الٹیمیٹلی جب رزلٹ نکلتا ہے، پردے اٹھتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سمجھے تھے یہ تو تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ لوگ ساری زندگی گالیاں دیتے رہے کہ کہاں گیا نظام مصطفیٰ۔ اور ایک دلچسپ اس دوران ایک واقعہ ہوا، وہ آپ کو بتاؤں، آپ کے نالج میں نہیں ہوگا، آپ چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں ریکارڈ میں لاؤں یہ چیزیں۔
جب انہوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیا اور ہر طرف پورے ملک میں تحریک نظام مصطفیٰ بن گئی، لوگوں کو مس گائیڈ کیا۔ اب کوئی بات اگر کرتا کہ یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں، وہ کافر مرتد بن جاتا تھا، یہ نظام مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ یعنی خلط مبس یوں کرتے، اگر کوئی کہتا کہ یہ تحریک نظام مصطفیٰ سے متعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نظام مصطفیٰ کا نہیں، ان کا منشور ہی ایک نہیں ہے، ان میں سیکولر بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، غیر مذہب بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، اور لیڈر وہ شخص ہے جو مانتا ہی نہیں نظام مصطفیٰ کو۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا تو کافر مرتد، اس سے کم تو انہوں نے کام نہیں کرنا۔ تو نفس مسئلہ کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، اس سے کبھی سروکار نہیں رکھا انہوں نے۔ تو ہوا یہ کہ جب نظام مصطفیٰ کا ٹائٹل مل گیا تو ایک بروہی صاحب نے ایک دن سٹیٹمنٹ جاری کیا، یہ میں آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں، بہت سو کو پتہ نہیں ہوگا۔ 1977 78 تاریخ چل رہی تھی 70 میں، تو ایک بروہی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، بڑے نامور قانون دان تھے اور جج تھے۔ انہوں نے کہا یہ نظام اسلام کو نظام مصطفیٰ کہنا غلط ہے اور جہالت ہے، اور یہ شخصیت پرستی ہے اور تصور توحید کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے، نظام مصطفیٰ نہیں رکھا۔ شخصیت کی طرف منسوب نہیں کیا، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ عیسائیت کہنا یا فلاں کہنا، یا بدھ مت کہنا یا فلاں کہنا۔ اسلام کا تصور نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ کہا جائے۔ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا۔ اب میں آپ کو ان کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ بس اب یہ تو لیڈر تھے اس زمانے میں بڑے بڑے، جس کو آپ اکابرین کا دور کہتے ہیں نا، میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ تو وہ تھے 1977 میں جب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا، تو اب ان کے پاس اس کا رد کوئی نہیں آیا۔ 1977 کی بات بتا رہا ہوں، اس کا علمی رد نہیں کر سکے، چونکہ جو سیاسی طور پہ کھیل رہے تھے زیادہ تر وہ انٹرسٹڈ تھے، حالانکہ مذہبی بڑی بڑی شخصیات بھی شامل تھی، مگر ذمہ داری ان کی تھی جن کا نعرہ تھا۔ لہٰذا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند کرے، انہوں نے مجھے کہا، میری ینگ لائف تھی اور میری عمر میرے خیال اس وقت 26 سال ہوگی، 26 سال، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت بڑا تانا دے دیا، لوگ کے ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ غیر شرعی اصطلاح ہے، تو اس پر آپ تحقیقی طور پہ کتاب لکھیں تاکہ چھاپا جائے اور لوگوں کے ذہن صاف کیے جائیں۔ مجھے کہا، پھر اندازہ کر لیں۔ تو یہ میری زندگی کی پہلی تصنیف تھی جو میں نے لکھی ان دو حضرات بزرگوں کے کہنے پر۔ نظام مصطفیٰ ایک ایمان افروز اصطلاح اور انقلاب آفری پیغام، یہ عنوان رکھا، اور 1977 میں یہ کتاب چھپی اور پورے ملک میں تقسیم کی ہم نے۔ یعنی ان سے وہ رد نہیں ہو سکا بروئی صاحب کا سٹیٹمنٹ۔ مجھے کہا، جمعیت علماء پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں ڈسکس ہوا، انہوں نے پھر یہ ذمہ داری لگائی مجھے کہا جائے، پھر مجھے کہا تو کتاب لکھی۔ اور پھر اس کے بعد 1978 میں یا 79 میں پھر رائے ونڈ میں نظام مصطفیٰ کانفرنس ہوئی، 78-79 میں، چونکہ پبلک جمع تھی تو پھر ان حضرات نے، بزرگوں نے مجھے کہا کہ میں اس موضوع پر خطاب کروں تاکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ براہ راست دلائل سنیں اور ان کے ذہن خراب نہ ہو کہ نظام مصطفیٰ ایک اچھی اصطلاح، دینی اصطلاح ہے، غیر دینی نہیں ہے۔ تو میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں اس وقت لیکچرر تھا، تو میں نے اپنا نام بدل کر ابو الحسن قادری اس نام سے رائے ونڈ نظام مصطفیٰ کانفرنس میں خطاب کیا، اس اصطلاح کے استدلال کے طور پہ دیا میں نے۔ یہ عالم ہے جی۔ میں آپ کو کچھ تاریخ کے گوشے اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو یہ اس میں دین کا نام اور عشق رسول کا اور شریعت کا نام دے کر اور قرآن کا نام لے کر اس کو انوالو کر دیتے ہیں، جذبات کا ماحول، عامت الناس، اور خلط مبس ہو جاتا ہے اور موضوع سے ٹوٹلی بات ہٹ جاتی ہے، اور عام لوگ بھی اتنی گرد اچھالتے ہیں کہ بند گھروں میں پڑے ہوئے برتن بستر پہ بھی گرد آ جاتی، اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ خدا جانے کیا ہو رہا ہے، کیا کہے کیا نہ کہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بات کرنے والے کو سیدھا کہہ دیتے یہ عاشقان رسول کے ساتھ ہے یا گستاخان رسول کے ساتھ، حد قائم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت دے، عقل اور شعور دے، اور علماء کو سنجیدہ طرز عمل، علم و تحقیق پر مبنی
قائم کرنے اور اپنانے کی توفیق دے۔ اب آج موضوع کیا ہے؟ موضوع جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہہ دیا، یہ نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو قانون ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نے توفیق اس غلام آقا علیہ السلام کے اس غلام اور سگ کو دی کہ قانون ہی ہمارے ہاتھوں سے بنا، اور پوری عمر اس قانون کی حفاظت کی۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اردو زبان میں تحفظ ناموس رسالت پر علمی فقہی مدلل کتاب یہ واحد میری تصنیف ہے۔ آج کے دن تک اتنی جامع تصنیف ناموس رسالت کے موضوع پر کسی مکتب فکر کی نہیں آئی، یہ بھی سن لیں، بات آج تک یہ ہے۔ یہ میرے سامنے ہاتھ میں اسی زمانے چھپی تھی، اور آج کی نہیں، یہ چھپی ہوئی 1995 کی ہے۔ دلائل تھے میرے 1984-85 کے، اس کو چھپے ہوئے 17 سال ہو گئے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ اس سبجیکٹ پر بڑی آپ حیرانگی کی بات ہوگی، زیادہ کتابیں تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی، یہ بات سمجھنے والی۔ باقاعدہ اس موضوع پر زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئی پوری تاریخ علم میں۔ ارتداد کی بحث کرتے ہوئے، ردہ کی بحث کرتے ہوئے، یا کتاب الجہاد، کتاب السیر، غیر مسلموں کی بحث کرتے ہوئے اور کفر و ارتداد کی بحث کرتے ہوئے، ضمناً یہ موضوع سب و شتم رسول کا آقا علیہ السلام کی گستاخی کا اور اس کی سزا کا آ جاتا تھا کتب میں، اور بعض جگہ عنوان قائم ہوئے، ایک ایک فصل قائم ہو گئی بعض کتب میں، یہ سب حوالے آئیں گے آگے، مگر پوری تاریخ میں اس پر پہلے کتاب کبھی نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ متفق علیہ مسئلہ تھا، بنیادی تو اصل مسلمات میں سے، مختلف فی تو تھا نہیں، آج بھی نہیں ہے، مگر یہ اپنے اس طرز عمل سے بنا رہے ہیں اس کو مختلف فی، ایسے ہی ناجائز طریقے سے۔ سب سے پہلی کتاب جس نے شر و بسط کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی وہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا ہے۔ اس الشفا میں انہوں نے حصہ دوم میں آخر میں جا کے 2 مستقل باب اس موضوع پر قائم کیے، اور 2 ابواب میں کئی فصلیں لے آئے۔ سب سے زیادہ مبسوط، علمی، تحقیقی، جامع کتاب قاضی ایاز کی الشفا کے یہ 2 ابواب ہیں جنہوں نے اس پر بڑا اتنی شاندار بحث کی کہ اگر بعد میں کوئی کتاب بھی لکھی گئی تو اس کتاب نے بھی قاضی ایاز کی الشفا کا سہارا لیا۔ یہ مالکیہ میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری کتاب حنابلہ میں سے لکھی گئی، علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول دوسری کتاب لکھی، وہ پوری کی پوری کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، گستاخ رسول کے اوپر اور اس کی سزا پر پوری کتاب انہوں نے اس موضوع پر لکھی۔ شاندار کتاب ہے، شاندار کتاب، مگر یہ حنبلی المذہب ہیں، کچھ آزاد منش سلفی خیال کے، مگر بنیادی طور پہ حنبلی المذہب ہیں علامہ ابن تیمیہ، تو انہوں نے صاحب ظاہر ہے حنابلہ کے موقف کو بیان کیا، اور جگہ جگہ امام اعظم کو رد کیا ہے۔ میں آپ کو اب چونکہ علمی بات اور علمی مجلس ہے، میں آپ کو ہر چیز کھول کے بتانا چاہتا ہوں۔ احناف کو رد بھی کیا ہے جا بجا، وہ جو اسباب میں نے آپ کو بتا دیے تھے شروع میں، اور آگے تذکر آئے گا ان کا، انہی وجوہ سے کہ چونکہ امام اعظم اور احناف کے ہاں قبول توبہ کا موقف بھی ہے، اور مرتد ہو جائے عورت تو اس کے عدم قتل کا بھی ہے، اس کو قتل نہ کرنے کا، اور اگر ذمیہ ہو، غیر مسلم ہو، یہودی عیسائی ہو گستاخی کرنے والا تو اس کو قتل نہ کرنے کا موقف بھی ہے۔ 2 اقوال ہیں تینوں مسائل پر، 2 اقوال، مگر جس پر فتویٰ ہے، اکثریت ہے، اور جمہور علماء احناف اور متقدمین ہیں وہ یہ ہیں کہ قبول توبہ ہے، اور عورت اگر گستاخی کرے تو اس کا قتل نہ کرنا مرتد ہو جائے تو، اور اگر غیر مسلم کرے تو اس کو قتل نہ کرنا سزا۔ اب یہ 3 مسائل ایسے تھے بنیادی جو نزاع اور اختلاف کا باعث بنے، تو انہوں نے جا بجا ان کو رد کیا ہے اور اپنے دلائل دیے۔ مگر ایک بات بتا دوں، کسی نے 1400 سال میں امام اعظم کو گستاخ رسول نہیں کہا، امام ابو یوسف کو نہیں کہا گستاخ رسول،
امام محمد کو گستاخ رسول نہیں کہا، امام طحاوی کو گستاخ رسول نہیں کہا۔ آگے آئے گا صاحب ہدایہ، کنز، دقائق، سب کتابیں آئیں گی۔ یہ روش نہیں تھی کہ اس وجہ سے کوئی اچھال دے اور عوامی مسئلہ بنا دے، دیکھو جی یہ گستاخ رسول کے لیے معافی کا راستہ نکال رہے ہیں اور گستاخی رسول کو قابل معافی جرم بنا رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس کو کسی نے غلط رنگ نہیں دیا۔ انہوں نے اگر کہا قبول توبہ، عدم قبول توبہ، تو علمی طور پہ لیا۔ 1400 سال کی کتابوں میں کسی نے ناروا جملہ، نازیبا جملہ نہیں بولا۔ دو الگ موقف ہیں، اور یہ دونوں موقف اپنانے سے کوئی کافر نہیں بنا۔ اگر انہوں نے قبول توبہ کا کہا تو اس پر احناف کے 4 موقف بن گئے۔ پھر آگے احناف کے اندر بھی پھر اختلاف ہوئے۔ متاخرین نے کہا کہ عدم قبول توبہ بھی ہے، یہ قول بھی کتابوں میں آئے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر قبول توبہ کا چونکہ موقف قوی تھا، متقدمین کا تھا، امام اعظم اور صاحبین کے بعد یعنی بہت سے متقدمین مجتہدین کا موقف قبول توبہ کا تھا، تو اس کی پھر آگے مزید تشریحات آ گئیں۔ تو کسی نے یہ کہا کہ قبول توبہ سے مراد قبل الاخذ توبہ قبول ہوگی، بعد الاخذ نہیں۔ اب احناف نے آگے تفریعات کی کہ قبل الاخذ یا قبل الرفع الی الحاکم، قبل الرفع الی الامام، یعنی اس کو آج کی زبان میں کہیں گے کہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے یا گرفتار ہونے سے پہلے، یا کوئی کہہ سکتا ہے عدالت میں کیس پیش ہونے سے پہلے، مگر میں اس کو اور احتیاط میں کہوں گا اس تعبیر کو کہ مقدمہ درج ہونے یا گرفتار ہونے سے پہلے قبل الاخذ۔ اگر توبہ کرے تو کسی نے کہا کہ قبول توبہ کا مطلب ہے اس سے پہلے توبہ کرے از خود تو قبول ہوگی، اگر بعد میں کرے تو نہیں، بعد الرفع یا بعد الاخذ کرے تو نہیں، تو کسی نے اس میں توجیہ کر دی۔ اور آخر وقت میں کچھ متقدمین متاخرین نے یہاں بھی کہا کہ قبول توبہ کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ آخرت کے لیے ہو جائے گی، مگر سزا اس کی موت کی جاری ہوگی اس پر۔ یہ بعض متاخرین نے یہ معنی بھی لے لیا، مگر یہ معنی امام اعظم نے نہیں لیے تھے، امام ابو یوسف نے، ائمہ نے نہیں لیے تھے۔ انہوں نے مطلقاً قبول توبہ کا قول کیا تھا، مطلقاً، جبکہ مالکیہ، حنابلہ اور شوافع میں سے آدھے سے زیادہ انہوں نے مطلقاً عدم قبول توبہ کا قول کیا تھا، مطلقاً، استثناء نہیں تھے۔ تو استثناء پھر ائمہ احناف نے جواب دیتے ہوئے پھر آگے یہ تشریحات کی، استثناءات کی ہے۔ لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اب کوئی اگر آج کے زمانے کے یہ حضرات اس دور میں ہوتے تو معاذ اللہ یہ کیا کہتے، امام اعظم کے اوپر چڑھائی کر دیتے کہ یہ قابل معافی جرم کر رہے ہیں، کہ گستاخ رسول کی بھی توبہ قبول ہے، دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، گستاخ کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور پھر اس وجہ سے کہ چونکہ امام اعظم نے آگے ان کے ہاں یہ بھی ہے، میں نے آج جیسے بتایا کہ عورت کرے تو قتل نہیں ہے۔ اگر یہ زمانہ ان کا ہوتا اور امام اعظم اور ائمہ احناف کا موقف ان کے سامنے آتا، یہ بدقسمتی تھے اس دور میں زندہ ہوتے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا حشر کر دیتے کہ گستاخی کسی عورت نے کی۔ اب بھی واقعہ ایسا ہی پیش آیا نا، جو واقعہ اب چلی ہے، کسی عورت نے گستاخی کی تو امام اعظم متقدمین احناف کا ہوتا تو عورت کرے گی تو قتل نہیں کی جائے گی، سزا قتل نہیں ہوگی، عمر قید ہوگی۔ اگر یہ ہوتے تو اندازہ کریں کیا ادھم مچاتے اور ائمہ احناف کو کافر بناتے یا مسلمان چھوڑتے ان کو۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ قول کہ اگر ذمی یہودی عیسائی کرے، کافر کرے تو قتل نہیں ہوگا، مسلمان کرے تو قتل ہوگا۔ اگر یہ اس دور میں یہ لوگ ہوتے تو کیا حشر کر دیتے امام اعظم کا، ائمہ احناف کا، متقدمین کا۔ سوچنے کی باتیں، خلط مبس کرنا۔ کسی نے 1400 سال میں اس طرح کی حرکات نہیں کی۔ بڑے بڑے یہ سوال آئے ہیں، یہ سوال، جبکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں ان تینوں ایشوز پر جو متقدمین احناف کا موقف ہے اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں تینوں ایشوز پر مطلقاً قتل کا اور مطلقاً عدم قبول توبہ کا قائل ہوں۔ میرا مذہب یہ آج بھی یہ کہ جو گستاخی کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مطلقاً قتل ہوگا۔
اور اگر وہ توبہ کرتا بھی پھرے تو وہ دیگر معاملات ہیں، کوئی جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وراثت ہوگی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سزائے قتل اس پر جاری ہوگی، اس کی توبہ سے قتل معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا مذہب ہے، میں آپ کلیئر کٹ بتا رہا ہوں۔ رہ گئی عورت گستاخی کرے یا مرد کرے، میرا قول اور میرا مذہب اور میری ترجیح یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں قتل ہوگی، مرد اور عورت کا امتیاز بھی نہیں ہے۔ مگر احناف نے اختلاف کیا ہے۔ اور تیسرا، مسلمان کرے یا کافر، ہندو کرے، سکھ کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے یا مسلم، سب کے لیے سزا ایک ہے، قتل ہوگا۔ مگر اس میں احناف نے اختلاف کیا، آگے وہ دلائل آئیں گے۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، علم ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے اتنے بڑے اختلاف ہوئے ہیں، اتنے بڑے اختلاف، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ انہوں نے تو صریحاً ان کی سزائے قتل کا بھی انکار کر دیا ہے ایسے بعض ایشوز میں۔ تو ان کو کسی نے گستاخ نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، ان کے خلاف تحریک نہیں چلی۔ ان کی خوش قسمتی کہ یہ لوگ اس زمانے میں زندہ نہیں تھے، بدقسمت۔ ایک علمی ماحول تھا، سنجیدہ ماحول تھا۔ یہ دو کتابیں آئیں، امام مالکیہ کی الشفاء اور حنابلہ کی الصارم المسلول، اور پھر اس کے بعد شوافع کی کتاب مذہب شافعی کی، وہ آئی، امام سبکی نے لکھی، امام سبکی نے السیف المسلول، یہ شوافع کی طرف سے آئی، گستاخی رسول کے موضوع پر، الا من سب الرسول، یہ میرے سامنے ہے، السیف المسلول الا من سب الرسول۔ اس میں انہوں نے شافعی نقطہ نظر دیا، اور میں پھر بتا رہا ہوں، جا بجا صفات کے صفات بھر کر امام اعظم کا رد کیا انہوں نے، اور حنفیہ کا رد کیا ہے۔ وہی تین موضوع انہوں نے لے لیے ہیں جو انتہائی کروشل ہیں۔ اگر آپ اندازہ کر لیں، بالفرض میں یا میرے جیسا کوئی شخص وہی امام اعظم کا اور متقدمین احناف کا جو موقف ہے، وہ اگر ہم میں سے کوئی وہ رکھتا اور وہ بیان کر دیتا، تو اندازہ کر لیں کتنی کیا قیامت بنا دیتے یہ، جبکہ وہ امام اعظم کا اور متقدمین احناف کا مذہب ہے۔ اور میں اس کو بھی نہیں قبول کرتا ہوں۔ میں نے جیسے عرض کر دیا، میرے نزدیک تو علی الاطلاق قتل ہے، اور علی الاطلاق عدم قبول توبہ ہے، اور ہر مرد و عورت اور مسلم و غیر مسلم کے لیے قتل ہے۔ اگر انہوں نے انہی تین مسائل کی وجہ سے صفات کے صفات بھر کر امام اعظم اور احناف کی مخالفت کی، رد کیا ہے دلائل سے، میں جب وہ مقام آئے گا تو چونکہ حنفی المذہب ہوں میں، اس موقف میں تائید نہیں کرتا متقدمین حنفیہ کی، مگر حنفی المذہب ہوں، امام اعظم کا مقلد ہوں، لہٰذا ایسے نہیں چھوڑ دوں گا میں ان کو۔ میں صرف اتنا وجہ بتا دوں گا کہ آفٹر آل انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے اور اس میں الگ قول دیے ہیں، لبرل ہے، اس موضوع پر سب سے زیادہ لبرل موقف امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، لبرل، آزادی پر مبنی، زیادہ لبرل۔ اگر انہوں نے یہ موقف لیے ہیں تو ان کے دلائل کیا ہیں، بس میں اشارتاً تھوڑے بتا دوں گا کہ امام اعظم اور ائمہ احناف بغیر کسی دلیل کے بات نہیں کرتے، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں کہ قرآن و سنت کو رد کرتے ہوئے کر لیا انہوں نے، یہ ان کے سامنے یہ قرآنی آیات نہیں تھی۔ یعنی یہ ہے، کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن میں آ گیا، یہ حدیث میں آ گیا، تو آپ امام اعظم سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں؟ آپ امام اعظم سے حضور کی حدیث کو، سنت کو، اور وہ سارے قتل کرنے کے حکم، اور لوگوں نے قتل کر دیے، ابو داؤد کی حدیث اور بخاری کی اور دیگر جو میں نے سب لکھی ہیں، میری کتاب تحفظ نام، اسی سے پڑھ کے ہی تو یہ بیان کرتے ہیں تقریروں میں، یہی تو ان کا مبلغ علم ہے، سب درج کی ہیں میں نے، شفا شریف میں سب موجود ہے، سیف المسلول میں سب درج ہیں، اور اصل کتب میں ہیں۔ تو کیا یوں کہا جائے کہ امام اعظم کے سامنے دلیلیں، یہ کتابیں، یہ حدیثیں نہیں تھیں؟ انہوں نے انہی حدیثوں کو دلائل دے کے رد کیا ہے، اختلاف کیا ہے، مگر کسی نے گستاخ نہیں بنایا، کسی نے یوں نہیں کہا کہ یہ گستاخوں کے ساتھ ہیں، یا گستاخوں کو بچاؤ دینا چاہتے ہیں، گستاخوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، یا معاذ اللہ حرمت رسول کے خلاف ہیں، کسی نے ایسی زبان درازی نہیں کی۔ ایک حیا ہے، علم کا کلچر ہے، علمی فقہی فنی مسائل پر اختلاف ہیں، اس کو اختلاف لیتے ہیں، اور سب مسلمان ہیں، سب بڑے امام ہیں، سب جلیل القدر امام ہیں، کسی کے ایمان، عقیدے اور مذہب اور دین اور دیانت پر شک نہیں کر سکتا۔
بس میری درخواست اپیل یہ ہے کہ خدا کے لیے آج کے علماء کچھ سنجیدہ روش، دیانت کی روش کی طرف آ جائیں، اور خفیہ بغض اور اناد اور حسد اور سیاست کے جو ایجنڈے ہیں اس سے ہٹ کر دین کو دیکھا کریں، ایجنڈوں سے پاک ہو کر۔ تو 3 کتابیں آئیں، مالکیہ، حنابلہ اور شوافے کی، السیف المسلول۔ اس کے بعد احناف کی کوئی کتاب اس موضوع پر سرے سے تھی نہیں، حنفیہ کی، حتیٰ کہ علامہ ابن العابدین بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حنفیہ نے اس موضوع پر کوئی کتاب اتفاق ایسا ہے کہ نہیں لکھی تھی۔ انہوں نے جب بھی اس کو بحث کی، چونکہ احناف اس کو حصہ سمجھتے ہیں، گستاخی رسول کو ارتداد کا حصہ سمجھتے ہیں، ردہ کا، لہٰذا اس نے اس کو باب الردہ کے تحت بیان کر دیا، ایک جزیہ کے طور پر۔ ارتداد کے بہت سے جیسے اسباب ہوتے ہیں، قولاً اور عملاً ارتداد، تو اس میں اس قول کو بھی لے لیا کہ جو گستاخی رسول کرے، احانت کرے، وہ بھی ردہ میں ہے، تو انہوں نے ارتداد میں بیان کر دیا۔ کسی نے کتاب الجہاد میں اگر ذمیوں کی بات یہودیوں عیسائیوں کی آئی، کتاب الجہاد میں کر دی، کتاب السیر میں کر دی، ذیل میں مختلف ابواب کے تحت کی، الگ کتاب نہیں لکھی۔ تو علامہ ابن العابدین بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ اس موضوع پر احناف نے آج تک مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی، اس بات کو 1300 سال 1200 سال گزر گئے، تو علامہ ابن عابدین نے رسائل ابن عابدین جو لکھے، ان میں پھر ایک رسالہ لکھا مستقل اس موضوع پر۔ تو یہ حنفیہ کی اس موضوع پر مستقل نوعیت کی پہلی کتاب آئی، ایک رسالہ، اور اس کا نام ہے تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ رسالہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ واحد کتاب ہے جو پوری کی پوری اس سبجیکٹ پر ہے، مگر یہ رسالہ ہے بڑے سائز کے، 370 صفحات ہیں، بڑے سائز کے۔ اس کو اگر چھوٹی کتاب میں لے آئیں تو شاید 450 بن جائیں گے۔ تو یہ مجموعہ رسائل ابن عابدین میں ہے، اور اس رسالہ کا یہ 15واں رسالہ ہے، امام ابن عابدین کے رسائل میں سے ان کا 15واں رسالہ ہے، اور اس کا نام ہے تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام۔ یہ انہوں نے پھر اس موضوع پر لکھا، جس سے آپ کو احناف کا پورا موقف یکجا تمام کتب اول تا آخر ان کا ملخص مل جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر انہوں نے خود بھی، جو عقود و رسم المفتی کتاب لکھی امام ابن عابدین نے، عقود و رسم المفتی، جو اصول فتویٰ پر، اصول فقہ پر، افتاء کے جو اصول ہیں اس کے اوپر کتاب لکھی، عقود و رسم المفتی، اس میں انہوں نے اپنے اس رسالے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا جو حیدرآباد جو دکن کا جو اس کا نسخہ ہے جو اویلیبل ہے کمپیوٹر پر بھی، تو اس نسخہ پورا کا جو طبع ہوا ہے حیدرآباد دکن سے 1482 ہجری میں، یعنی سن 2000 میں جو دوسری بار چھپا ہے، پہلی بار 1422 میں چھپا، اس کے صفحہ 6 پر آگے چل کے انہوں نے، بلکہ اس کے صفحہ 6 سے پہلے شروع میں انہوں نے لکھ دیا اس کو، یہ ساری اس کے آگے چل کے تفصیل دی ہے، خود بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ آج تک نہیں لکھا گیا تھا، صفحہ 9 پر بیان کیا، صفحہ 9 پر، یہ قبول توبہ گستاخ رسول کا اور اس کے تمام مسائل پر، اس میں جا کے انہوں نے پھر مینشن کر دیا کہ میں نے اس کو تفصیل سے اپنے رسالے میں، جس کو میں نے سمیتہ تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام، اس میں ذکر کیا، اور پھر وہ اصل رسالہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو ہم کوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو رسالہ، یہ بھی رسائل ابن عابدین میں سے ہے، دوسرا رسالہ ہے، عقود و رسم المفتی۔ اب اس وقت جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بحث اس چیز، اب میں تیسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں، باقاعدہ نفس موضوع کی طرف۔ دو چیزیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں نے جو ماحولیاتی پس منظر ہے اس کا تذکرہ کیا، اور تاریخی۔ اب نفس موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی بار، اور اب موجودہ صورتحال میں بھی یہ ہے کہ اصل موضوع
کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے اور وہ واجب القتل ہے یا نہیں، اس موضوع پر تو سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس موضوع کو فتووں اور تقریروں میں درمیان میں لے آنا یہ خلط مبحث ہے اور علمی خیانت ہے کہ کوئی گستاخ رسول کو تحفظ دینا چاہے، من شک فی کفرہ و عذابہ و قتلہ فقد کافر، من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد کافر، جس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی وہ کافر ہو گیا اور اس کی سزا قتل ہے۔ من شک فی قتلہ و کفرہ و عذابہ فقد کافر، جس شخص کو گستاخ رسول کے کافر ہونے اور اس کی سزا کے قتل ہونے میں شک ہو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ یہ نص صریح سے ثابت ہے، قرآن سے، سنت سے، آقا علیہ السلام کے عمل سے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے تعامل سے، امت کے اجماع قطعی سے۔ لہٰذا اس مسئلہ پر تو سرے سے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، اور 1400 سال میں ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور مذاہب اربعہ میں اگر اختلاف رہا ہے تو وہ 3 مذاہب عام طور پہ ایک طرف، مالکیہ، شوافی اور حنابلہ ایک طرف،